تاریخ ہے 11 نومبر 1954۔ ایک شخص برقع پہن کر رکشے میں بیٹھتا ہے اور سندھ چیف کورٹ میں داخل ہو جاتا ہے، جسے آج سندھ ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ یہ شخص کوئی چور ڈاکو نہیں تھا، اسے تو بس انصاف چاہیے تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا اسے عدالت میں پیش ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس بندے کا نام تھا مولوی تمیز الدین، جو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ انفارچونیٹ دور جو تھا ہمارا جوڈیشری کا، جو ہمارے لیے آپ نے اس کو بلیک کا نام رکھا ہے، کہ وہ شروع ہوتا ہے مولوی تمیز الدین کیس سے۔ تو مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا کہ اس وقت گورنر جنرل تھے غلام محمد، اور ان کو جب پتہ چلا کہ جو اسمبلی ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہی ہے، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں۔ انہوں نے اسمبلی توڑ دی کہ بھئی نہ ہوگی اسمبلی تو نہ ووٹ ہوگا۔ اچھا، اب وہ حالانکہ اس وقت قانون بھی یہی تھا جو اب بھی ہے، کہ جب ایک دفعہ نو کانفیڈنس موشن کا نوٹس آ جاتا ہے تو اس کے بعد اسمبلی نہیں ٹوٹتی۔ بہرحال انہوں نے توڑ دی۔ اب مولوی تمیز الدین صاحب تھے شاید اس وقت اسپیکر، انہوں نے وہ پٹیشن داخل کی سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو اس وقت بھی حالات ایسے تھے جو آج کل ہیں، تو وہ پٹیشن داخل کرنے والے کو، پٹیشنر کو آنا ہائی کورٹ میں ناممکن تھا۔ تو وہ برقع پہن کے، مولوی تمیز الدین صاحب برقع پہن کے ہائی کورٹ میں آئے، اور وہاں انہوں نے جو پریزنٹیشن برانچ ہوتی ہے، جو بھی سپرنٹینڈنٹ یا رجسٹرار تھا، اس کے پاس وہ پٹیشن پریزنٹ کی، اور پھر وہ پٹیشن پروسیس ہو کے لگ بھی گئی کورٹ میں۔ اور کورٹ میں لگی تو زمانے میں ماشاءاللہ بڑا کرش تھا سندھ ہائی کورٹ میں، انہوں نے وہ پٹیشن الاؤ کر دی اور وہ آرڈر کل عدم قرار دے دیا۔ چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین مقدمے کی سماعت کی، اور پھر گورنر جنرل غلام محمد کے حکم کو نہ صرف کالعدم قرار دیا بلکہ آئین ساز اسمبلی کو بھی بحال کر دیا۔ مگر راستہ نکالنے والے تو کہیں سے بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ گورنر جنرل غلام محمد فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کا مقدمہ ان کے وکیل ڈی ایم پرٹ کے ہاتھوں میں تھا، اور غلام محمد کی وکالت سر آئیور جیننگز کر رہے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، گورنر جنرل نے وکیل کو جو فیس دی تھی وہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تنخواہ سے بھی 7 گنا زیادہ تھی۔ دوسری طرف بیچارے مولوی تمیز الدین کے پاس وکیل کو دینے کے لیے بڑی رقم نہیں تھی۔ اس طرح ان کی وکالت کی آئی چندری گر نے۔ اب حکومت نے اس آرڈر کے اگینسٹ اپیل داخل کی سپریم کورٹ میں، چونکہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا تو اس کی اپیل سپریم کورٹ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جسٹس منیر صاحب تھے، انہوں نے وکلاء کے دلائل وغیرہ سننے کے بعد اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور گورنر غلام محمد کا آرڈر برقرار ہو گیا، اور اسمبلی ٹوٹ گئی، اور وہاں سے پھر حالات جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہاں سے جسٹس منیر صاحب کے اوپر جو بھی کرٹیسزم اخباروں میں بھی ہوا، عوام میں بھی ہوا، وکلاء نے بھی کیا، بہرحال وہ آج تک چل رہا ہے۔ اور اسے وہ جسٹس منیر کی ججمنٹ، حالانکہ وہ میرے لحاظ سے، ہم تو اسٹوڈنٹ تھے، کافی قابل آدمی تھے، ہمیں ایویڈنس ایکٹ کی ایک کمنٹری پڑھاتے تھے، وہ جسٹس منیر کی لکھی ہوئی کتاب تھی، لیکن اس کے باوجود جب ان کا یہ ججمنٹ آیا تو ان کی وہ ساری جو بھی کارکردگی اور تعلیمی قابلیت تھی وہ زیرو ہو گئی۔ اب ذرا پکچر کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہے، ان کے 3 کردار تھے۔ یہ ایسی معلومات ہے جو آپ کو اور مجھے بھی مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھائی گئی۔ تو مولوی تمیز الدین کو کھڈے لائن لگانے والے 3 کردار تھے: گورنر جنرل غلام محمد، جسٹس محمد منیر اور جنرل ایوب خان۔ جب پاکستان کے پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید ریٹائر ہوئے تو سینیارٹی کے اعتبار سے بنگالی جج جسٹس ASM اکرام کی تقرری کی تیاری ہوتی ہے، مگر اس تقرری پر گورنر جنرل غلام محمد اور جنرل ایوب بالکل خوش نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنرل ایوب اور جونیئر جج جسٹس منیر کا بڑا یارانہ تھا۔ دونوں کی ملاقاتیں بھی خوب تھیں، بلکہ یہ مل کر شکار پر بھی جاتے تھے، اور پھر ججز کو مینج کیا جاتا ہے۔ اس طرح بنگالی جج ASM اکرام کا راستہ روک کر جونیئر جج جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ یوں گورنر جنرل غلام محمد، جنرل ایوب اور جسٹس منیر کی ٹرائکا گویا اپنی کمپنی بنا لیتی ہے، اور یہیں سے پاکستان کے مستقبل کا منظرنامہ طے پاتا ہے، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
وہی نظریہ جس نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی۔ ملک کے قیام کے صرف 9 سال بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج جسٹس منیر کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد ملک نہیں، برطانوی کراؤن کے نمائندے گورنر جنرل غلام محمد ہی سب کچھ ہیں، ان کے سامنے پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اسمبلی سالوں کی مشقت کے بعد کوئی قانون بنا بھی دے تو بادشاہ کے نمائندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اٹھا کر کسی بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور قانون دان حامد خان اپنی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس منیر قابلیت اور علمی اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن کاش ان کے ارادے بھی نیک ہوتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس تو اسمبلی کی تحلیل کے خلاف انصاف حاصل کرنے کا سیدھا سادہ مقدمہ تھا۔ غلام محمد کا قدم بالکل غیر قانونی تھا، جس کے بعد جسٹس منیر نے جو فیصلہ سنایا اس کے نتائج بڑے سنگین ہوئے۔ اسمبلی بھی ٹوٹی اور ملک کے 40 قوانین بھی کالعدم ہو گئے۔ اس کی وجہ سے کار ریاست پوری طرح سے متاثر ہوئے اور ملک بڑے بحران میں چلا گیا۔ پھر صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک ہنگامی آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور گورنر جنرل غیر معمولی اختیارات لے کر ملک کا مزید بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ حامد خان کہتے ہیں کہ اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس ساری کارروائی میں فوج کی تائید شامل تھی، کیونکہ چیف جسٹس منیر کے فیصلے کے بعد گورنر جنرل غلام محمد کی جانب سے جو کابینہ بنائی گئی اس میں کمانڈر ان چیف ایوب خان کو وزیر دفاع کا عہدہ دیا گیا۔ نظریہ ضرورت کی بنیاد تو خیر مولوی تمیز الدین کیس میں ہی رکھی جا چکی تھی، مگر قانون کے کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ 1958 میں جسٹس منیر نے ایک اور فیصلہ کیا جس نے پاکستان میں جمہوری سیاسی عمل کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹ ڈال دی۔ 200 کیس میں تو یہ نظریہ ضرورت کھل کر سامنے آ گیا، لیکن یہ 200 کیس کیا تھا؟ یہ وہ کیس تھا جس نے اسکندر مرزا کے مارشل لاء کو نہ صرف انڈائریکٹ چیلنج دیا بلکہ بری طرح سے ایکسپوز بھی کر دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا مارشل لاء تھا جو 7 اکتوبر 1958 کو لگا۔ آئیں 200 کیس کو سمجھتے ہیں۔ یہ 200 کیس ویسے تو لاء کے اسٹوڈنٹس کو لازمی پڑھایا جاتا ہے، چلیں آپ بھی اس کیس کو سمجھ لیں۔ پاکستان کا سب سے پہلا آئین 1956 میں بنا، اس کے بعد پہلا کانسٹیٹیوشنل کیس بھی یہی 200 کیس تھا، اور یہ 200 کسی انگریز کا نام نہیں، یہ تو بلوچستان کے ڈسٹرکٹ لورا لائی کا ایک عام آدمی تھا جس کے ہاتھوں 1958 میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پکڑ کر جرگے میں لے جاتے ہیں جو 1901 میں دیے گئے گورے کے قانون یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے مطابق اسے موت کی سزا دیتا ہے۔ 1956 کے آئین سے پہلے یہ قبائلی علاقوں پر یہی قانون لاگو ہوتا تھا۔ آئین کیونکہ نیا نیا بنا تھا، مکمل امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے قبائلی علاقوں میں یہی قانون چل رہا تھا۔ FCR قانون تھا بڑا سخت، اس میں متاثرہ آدمی کی بات زیادہ سنی جاتی تھی، دوسرے فریق کی نہیں۔ چلیے مدے پر آتے ہیں۔ جب 200 کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ ملک میں تو آئین بن چکا ہے تو انہوں نے اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یوں یہ کیس آ گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس طرح آرٹیکل 5 اور 7 کے مطابق 200 کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ رکیں، پکچر ابھی باقی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ ایک نیا سوال جنم لیتا ہے کہ 56 کے آئین کے مطابق جرگوں نے جو بھی فیصلے سنائے وہ سب غیر قانونی اور غلط ہو گئے۔ اب صورتحال بڑی نازک ہو چکی تھی۔ بات یہی نہیں رکتی، فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ سپریم کورٹ 200 کیس کی ہیئرنگ کے لیے 13 اکتوبر 1958 کو فیڈرل گورنمنٹ اور لاہور ہائی کورٹ کو طلب کرتی ہے، مگر 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا ملک میں مارشل لاء لگا دیتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی 1956 کا آئین ختم ہو گیا۔ اب ملک ایک عبوری نظام پر چلایا جاتا ہے۔ اس سچویشن نے سپریم کورٹ کو بری طرح سے کنفیوز کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 200 کیس کا فیصلہ 1956 کے آئین کے مطابق سنایا تھا۔ اب اگر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو 1956 کا مرا ہوا آئین زندہ ہو جاتا ہے اور مارشل لاء آٹومیٹک غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ بند گلی میں ہے۔ 200 کیس اس کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، مگر حل نکالنے والے تو حل نکال ہی لیتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر جسٹس منیر آ جاتے ہیں اور نظریہ ضرورت کا سہارا لیتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اگر 200 کے 7 اکتوبر سے پہلے آ جاتا تو شاید جسٹس منیر اتنی بری طرح سے ایکسپوز نہ ہوتے۔ خیر، جسٹس منیر نے اس مارشل لاء کو ایک انقلاب کا درجہ دیتے ہوئے لیگلائز کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے ملک میں پہلے مارشل لاء پر سپریم کورٹ کی طرف سے مہر ثبت ہو گئی۔